جاتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مقصود ہے کہ 2.5 گھنٹے تیری فضائل کی تعلیم سے اور تیرے علم کی دعوت سے اور تیری ملاقاتوں سے تیرے اندر علم کے طلب کتنی پیدا ہوئی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، طبقہ بن کے کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو. کیا بن کر؟ امتی بن کر. اس لیے علم 2 قسم کا ہے، فضائل کا علم اور مسائل کا علم، کہ ان دونوں علموں سے اعمال کے اندر احتسابی پیدا ہوگا، اعمال اور اعمال صحیح ہوں گے، صحت بھی عمل میں اور اخلاص بھی. اس طرح ہمیں فضائل کی تعلیم میں 2 کام کرنے ہیں. فضائل کی تعلیم میں 2 کام کرو. ایک تو میں عرض کر چکا کہ ایک حدیث کو بار بار پڑھو، 2 بار 3 بار، اس لیے کہ تعلیم ہے. یہ تعلیم کہتے ہیں سکھلانے کو. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھلانے کو. سنانے کو، پڑھنے کو نہیں تعلیم کہتے. تعلیم سکھلانے کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو سکھلانے میں آپ کا طرز، آپ کا طریقہ، کہ آپ نے امت کو سکھلایا ہے اس طرح کہ آپ ایک حدیث کو 3 بار فرماتے تھے. کوئی اہم بات فرمانی ہے تو 3 مرتبہ، تاکہ بات سمجھ لی جاوے. ایک ہے تعلیم کے ساتھ محنت. تعلیم کے ساتھ کیا محنت ہے؟ کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہے. یہ بڑی جاندار چیز ہے. تعلیم میں بیٹھنا ایک عمل، اور تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ محنت. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو ہماری جماعت تعلیمی گشت کرے گی کہ ہر فرد کو نقد تعلیم کے حلقے میں لانے کی کوشش کرو. گشتوں کے ذریعے سے 15-20 منٹ جو گشت کیا، یہ آگے، دوسرے چلے گئے، یہ آگے، تیسرے چلے گئے. اس طرح نوبت بنوبت ہمارے ساتھی تعلیمی گشت کریں. لیکن میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیمی گشت کو جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر کرتے ہو، اس طرح تعلیمی گشت کو مقام پر بھی زندہ کرو. یہ سوچنا کہ تعلیمی گشت صرف باہر نکل کر ہے، نہیں. دیکھو، تعلیمی گشت مقام پر بھی ہے. اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ بعض مساجد کے اندر دعوت اور تعلیم استقبال، اللہ کا شکر ہے، یہ ترتیب وجود میں آ گئی ہے کہ مسجد کے اندر 8-10 ساتھی ہوتے ہیں. وہ اپنے مشورے سے ایک ساتھی تعلیم کے لیے، ایک ساتھی دعوت دینے کے لیے، ایک ساتھی آنے والوں کے استقبال کے لیے طے ہو جاتا ہے، اور باقی ساتھی باہر نکل کر دکانداروں کو، راہگیروں کو، مکانوں میں، اور جو لوگ فارغ پھر رہے ہیں راستوں میں، ان کو ترغیب دے کر تعلیم کا حلقے میں نقد لاتے ہیں. یہ ترتیب اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے مسجدوں میں. تو جس طرح تعلیمی گشت باہر نکل کر کرنا ہے، اس طرح تعلیمی گشت مقام پر بھی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو امام المحدثین ہیں، ان کا تعلیمی گشت مقام پر ہو رہا مدینے کے بازار میں. جماعتیں نکلے ہوئے نہیں تھے اس وقت، جماعتیں نکلے ہوئے نہیں تھے، تعلیمی گشت مقام پر کر رہے. اس کو کوئی نئی بات نہ سمجھا جاوے کہ مقام پر تعلیمی گشت، کہ مقام پر تعلیمی گشت تو سب سے پرانی چیز ہے. مسجد نبوی کا تعلیمی گشت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے، اے لوگوں، تمہیں کس چیز نے اتنا عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں بازار میں ہو. یہ تاجروں سے کہا
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بجائے اس کے کہ وہ تو کہتے کہ بھئی میں محدث ہوں، میں تو رہوں گا، تعلیم کا حلقہ کراؤں گا، باقی جتنے غیر عالم ہیں وہ گشت کریں. ہاں یعنی غور کرو اس بات پر کہ سب سے بڑے محدث امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے زیادہ حدیث مروی ان سے ہیں. وہ تعلیم کے حلقے میں تعلیمی گشت کر رہے، تعلیمی حلقہ مسجد میں ہو رہا ہے، وہ تعلیمی گشت کر رہے. یہ نہیں فرما رہے کہ میں بحیثیت محدث ہونے کے میرے ذمہ گشت نہیں ہے. باوجود یہ کہ وہ امیر المؤمنین ہے حدیث میں، اور وہ تعلیمی گشت مدینے کے بازار میں دکان گشت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے بازار والوں سے کہ تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو. اور یہ کہہ کر آ نہیں گئے، بلکہ اس وقت تک بازار میں رہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید یہ لوگ جو ہے مسجد سے واپس آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ لوگ واپس آئے کہ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کہ کیا وہاں کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ہاں وہاں کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی حلال حرام کو سیکھنے میں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہے میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو اس طرح تعلیمی گشت مقام پر اس طرح تعلیمی گشت کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، تاکہ ہمارے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ اس طرح ہم تعلیمی گشت کے ذریعے سے اب جو ہے تعلیم گشت کے ذریعے سے تعلیم کے حلقوں میں لوگوں کو لا کر جوڑیں گے، مقام پر بھی اور باہر نکل کر بھی. پھر رو رو کر اللہ سے مانگو، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس جو علم ہے اس پر وہ عمل کر لے تو اللہ رب العزت وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح میرے بزرگوں دوستو ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی دعوت دو اپنی غفلت کو توڑنے کے لیے، اور اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا نام لو. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے کرتا ہوا چلے، وہ ذاکر ہے. ورنہ ذکر صرف تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس تک ذکر محدود نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے وہ غافل ہے. تو اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کیا کرو. کہ عدد پورے ہو گئے ذکر ہو گیا؟ کہ نہیں، عدد کا پورا ہونا اللہ کے دھیان سے ہو. ہاں اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. اصل ذکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دھیان ہے. ہمیں عادت نے غافل بنا دیا ہے کہ نہیں اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اللہ کی اطاعت کر اللہ کو دیکھتے ہوئے، یہی ہے عبادت. اسی کو صفت احسان کہتے ہیں. یہ صفت احسان ہر عمل میں لانی ہے کہ اللہ کے دھیان سے اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کو یاد کر اللہ کے غیر سے کٹ کر. ہاں ہمارے ذکر میں تبتل نہیں ہے کہ ساری دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے. مسجد جماعت کے ساتھی وہ گشتوں میں ذکر کر لیں. دیکھو ایک تو ذکر ہے
کہ مستقل اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اللہ کو تنہائی میں اللہ کے دھیان سے یاد کرے، تو پھر یہ اللہ کو یاد رکھنے والا بن جائے گا۔ اصل میں ذاکر کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھنے والا، جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا۔ اصل ذکر یہ ہے کہ سارے اذکار اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، اس لیے ساری نمازیں اور ساری عبادات اور تلاوت اور ذکر اور تسبیحات اور یہاں تک کہ اذکار مسنونہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ استغفار بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے۔ اللہ کو اس کی صفت غفاری سے یاد رکھنا یہ ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اس کی صفت غفاری سے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے روزانہ، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے گناہوں کا قرضہ۔ ہم استغفار کرتے ہیں، نہ گناہوں پر ندامت ہے، نہ آئندہ نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس گناہ کو ادھورا چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ گناہ کو پورا کر لو، کہ جس نے گناہ کو پورا کر لیا اس کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پورا نہیں ہوا، کہ آئندہ نہیں کریں گے، کہ آئندہ نہیں کریں گے تو چھوڑ دو ابھی، تو تمہارا آئندہ نہ کرنا ٹھیک ہے، اور اگر اس گناہ کو پورا کر لیا ہے تو تیرا آئندہ نہ کرنے کا عہد پورا نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، استغفار بھی ذکر ہے۔ اصل میں سارے اذکار اللہ نے دیے ہیں کہ مسلمان کسی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، یہ ہے اصل میں ذکر، کیونکہ اصل ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستوں ذکر کی دعوت دینی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لینا ہے، اور رو رو کر اللہ تعالی سے مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنی یاد عطا فرما دے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا اس کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا، جو اللہ کو بلائے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھلا دے گا، کیونکہ سارے گناہ اور ساری بے حیائی سب کی سب اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا۔ اس طرح ہمیں رو رو کر پھر اللہ سے اللہ کی دھیان کو مانگنا ہے کہ اللہ میرے اندر اپنا دھیان عطا فرما دے۔ کیوں بھائی سن رہے بات؟ اس طرح اللہ سے اللہ کے دھیان کو مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو اقرار مسلم کی دعوت دینی ہے، اقرار مسلم کی خوب دعوت دو۔ کیوں؟ کہ میرے اندر اللہ کے بندوں سے متعلق حقوق کو ادا کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ پھر صرف دعوت نہیں ہے بلکہ اقرار مسلم کی مشق کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت، یہ اقرار مسلم کی مشق ہے۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اکرام مسلم کی اصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اکرام مسلم کی حقیقت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ہر آدمی کے مزاج کو جان کر اس کے مزاج کی رعایت کرنا یہ اکرام مسلم کا مجاہدہ ہے۔ اس لیے ہم ہر آدمی کا اکرام کریں گے، یعنی ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں رکھو، یہ ہے اکرام۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، دوستوں کا کیا مقام ہے، استاد کا کیا مقام ہے، عالم کا کیا مقام ہے،
کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھنا یہ اکرام مسلم ہے، اور جو حقوق ہمارے پاس دوسرے سے متعلق ہیں ان کا ادا کرنا یہ اکرام مسلم میں معاملہ ہے، اپنا حق معاف کر دینا یہ اکرام مسلم میں احسان ہے. تو احسان بھی ہو اکرام بھی ہو. اس طرح ہمیں خوب اکرام مسلم کی دعوت دینی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرو، کیونکہ خدمت اس راستے میں تربیت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے. صرف خدمت کہنے کے لیے، تربیت کے لیے، کہ اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خدمت کرو ساتھیوں کی، اپنے آپ کو خدمت میں پیش کرو. جب صحابہ کرام پر کام تقسیم ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمہ تو کوئی کام آیا نہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم کریں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا. گوشت کون بنائے گا، کھانا کون پکائے گا، سب طے ہو گیا. آپ نے اپنے ذمہ کام خود لیا. اس لیے یاد رکھیو، اس راستے میں نکل کر کسی کام سے یہ مت کہنا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. اکرام مسلم تو اصل میں کبر کا علاج ہے. اکرام مسلم اصل کبر کا علاج ہے کہ چھوٹے بن کر وہاں چھوٹے بن کر چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے. تو جو کام نصیب میں آوے اس کو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے میری تربیت کے لیے یہ طے ہوا ہے. اللہ کی طرف سے میری تربیت کے لیے یہ طے ہوا ہے. اس طرح ہم اپنے ذمے کام لیں کہ صفائی میں کر دوں گا، مسجد میں پانی میں بھر دوں گا، بیت الخلا میں دھو دوں گا. چھوٹے چھوٹے کام، گرے ہوئے کام جنہیں کہتے ہیں، کہ جو اپنی حیثیت سے گرے ہوئے کام کرے گا اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما دیں گے. اس لیے اس کام میں اکرام مسلم کہ تربیت کے لیے ہے، خدمت تربیت کے لیے ہے. خدمت کہیں کے لیے، تربیت کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جماعت کام کر کے واپس آئی. آپ نے کارگزاری سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے تو بڑی محنت کی ہے. یہ جب سواری سے اترتا تھا تو نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں. آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی سواری کو چارہ دینے کا، اس کی سواری پر سے کجاوا کھولنے کا، یہ کام سب کون کرتا تھا؟ یا رسول اللہ، اس کے سارے کام ہم کرتے تھے اور یہ بس نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سب اس آدمی سے بہتر ہو. اس لیے یاد رکھیو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یوں سوچو کہ میں تو بہت گوشت کرنے والا ہوں، میں تو بہت تعلیم کرانے والا ہوں، اور میں تو بہت بیان کرنے والا ہوں. خدمت دوسرے کر لیں کہ اس جماعت میں تو متکلم میں ہی ہوں. کہ نہیں، بلکہ ہر کام ہر ایک سے لو، کیونکہ اس راستے میں نکلنا تربیت کے لیے ہے. اس راستے میں نکلنا تربیت کے لیے. تو خود اکرام مسلم کی دعوت دو، اپنی ذات سے ساتھیوں کی خدمت سے اکرام مسلم کی مشق کرو، اور رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میرے اندر نبوت والے اخلاق پیدا فرما دے. اسی طرح دعوت دو اخلاص کی. اخلاص وہ چیز ہے جس کے بغیر عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ قبول ہی نہیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر عذاب ہوگا. یہ نہیں کہ کچھ نہیں ملا، کہ اخلاص نہیں ہے تو پھر شرک ہوگا. اور ادنی الریا شرک، کہ عمل میں ذرا سا بھی ریا کا ہونا یہ شرک ہے. اور ریا والا عمل کہ یہ تو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا ریا والا عمل. اس لیے بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا جن کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. شہید اور سخی اور عالم
کہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں دیکھو، ایک ہے بتوں کا شرک، ایک ہے بتوں کا شرک. اس سے تو مسلمان خوب واقف ہے کہ ہم بتوں کا شرک پر نہیں آئیں گے. لیکن ایک عمل کا شرک ہے اور دونوں جہنم میں لے جائیں گے. بتوں کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا، عمل کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا. کہ عمل کا شرک کہتے ہیں ریا کو، کہ یہ عمل کا شرک ہے. ایک ہے اللہ کے غیر کی عبادت، ایک ہے اللہ کے غیر کے لیے عبادت. اللہ کے غیر کے لیے عبادت یہ عمل کا شرک ہے، اور اللہ کے غیر کی عبادت یہ بتوں کا شرک ہے. کہ جس طرح تم اللہ کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتے، اس طرح تمہارا کوئی عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اپنے ریا کو توڑنے کے لیے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اخلاص کی دعوت دینی ہے، اور رو کر اللہ تعالی سے. اور ہر عمل میں فرماتے تھے کہ اپنی نیت کو صحیح رکھو. اخلاص ہے نیت کو صحیح رکھنا. اخلاص کیا ہے؟ نیت کو صحیح رکھنا، یہ اخلاص ہے. نیت صحیح کر لی کہ عمل کی ابتدا میں ہو گئی کہ نہیں، بلکہ نیت حاضر رکھو، کیونکہ شیطان مستقل نیت کے بگاڑنے میں لگا ہوا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اپنی محنت کر کے کسی سے شاباشی کا منتظر ہونا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے. کہ نہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے عمل پر خوش ہو جائے، کوئی ہمارے عمل پر شاباشی دے، کہ یہ بھی نہیں. بعض ساتھی محنت کریں اور پھر ذمہ داروں کو دیکھیں. اس کو دیکھیں ذمہ داروں کو، کہ جو آدمی صحیح عمل کر کے کسی سے شاباشی کا منتظر ہے کہ اس کے عمل میں ریا داخل ہو کر رہے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہ کہتے ہیں شکریہ، کہنا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اپنے اخلاص کی نگرانی کرو. اپنے اخلاص کی نگرانی کرو، اپنی نیت کی نگرانی کرو، ورنہ شیطان نیت کے اندر فطور پیدا کر دیتا ہے اور آدمی سمجھتے رہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. پھر رو کر اللہ سے مانگو کہ اللہ تو میرے عمل میں اخلاص تو پیدا فرما دے، کیونکہ اخلاص اللہ سے مانگا جاتا ہے. اخلاص اللہ سے مانگا جاتا ہے، اخلاص اللہ سے لیا جاتا ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں، دین کی محنت کی دعوت دو. فرماتے تھے کہ اب تک تو محنت امت کے اندر نبوت والی محنت کو زندہ کرنے کی ہو رہی ہے. اپنی ذات سے اپنے تقاضوں کو دبا کر اللہ کے راستے میں نکلو اور رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو مجھے نبوت والی محنت کے لیے قبول فرما دے. اس طرح یہ 6 نمبر دعوت سے اور مشق سے اور دعاؤں سے اپنے اندر اس کی حقیقت کو پیدا کیا جاوے. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر ان اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا ہو. جس طرح میں نے 6 نمبر عرض کیے ہیں، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینی ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہم جب مجاہدے کے ساتھ اس چیز کی دعوت دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر اس کی حقیقت پیدا فرما دیں گے. اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے جماعت بن کر. جماعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جماعت اسے کہتے ہیں جس میں اطاعت ہو، اور اطاعت ان میں ہوتی ہے جن کا ایک امیر ہو. اس لیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے امیر کو پہچان لو کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا.
اس لیے ہم امیر کی مان کر چلیں گے اطاعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ چلو۔ اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھی جماعتوں میں جاتے ہیں اور ذرا ذرا سے بہانے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ جماعت نکل گئی ہے اور ساتھی پیچھے رہ گئے۔ نہیں میرے دوستو، جماعت تو وہ ہے جو جماعت بن کر چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ پیچھے رہ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، اور جماعت روانہ ہو گئی، اور ایک صحابی پیچھے رہ گئے، عبداللہ بن رواحہ، اور جماعت روانہ ہو گئی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ، جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے، اور آپ کا خطبہ، اور آپ کی مسجد میں نماز کے فضائل ہیں، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من الف صلاۃ، کہ ان سارے فضائل کی وجہ سے مجھے خیال ہوا کہ میں بعد میں چلا جاؤں گا جمعہ کی نماز پڑھ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ساتھی جو صبح نکل گئے جماعت میں، وہ تم سے اتنے آگے بڑھ گئے جتنا فاصلہ مشرق مغرب کے درمیان ہے۔ جی ہاں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ 500 سال آگے بڑھ گئے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ ساری دنیا کا مال و زر اگر تم خرچ کر دو تو تم ان صبح نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی اس راستے کی خبر نہیں ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس راستے کی نقل و حرکت سے روک دیتی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کر دو، ظاہر بات ہے صحابی مخلص ہوگا خرچ کرنے میں، اور صحابی اپنا مال خرچ کریں گے، اور صحابی خیر کی راہ میں خرچ کریں گے، اخلاص کے ساتھ خیر کی راہ میں ساری دنیا کا مال تمہارے پاس ہو، تم اسے خرچ کر دو، لیکن صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس راستے کی نقل و حرکت کے فضائل۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو، سب جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اس راستے کی ایک صبح ایک شام کو دنیا میں فیہا سے بہتر سمجھو، یقین کرو، اور دعوت دیتے ہوئے جاؤ۔ سواری میں ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ہر جگہ ملاقاتیں کرو، دعوت دو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے غیر کو عظمت سے دیکھا تو پھر اللہ کے راستے سے یقین اور بگڑ کر آئے گا۔ یہ صرف گزرگاہ نہیں ہے، یہ تو تربیت کی جگہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لایعنی باتوں سے بچیں، سیاسی باتوں سے بچیں۔ کیوں کہ جو کچھ ہمارے اندر تھا ہم تو اس کو نکالنے کے لیے اور اللہ کا یقین، اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے اسباب کو، چیزوں کو یوں کہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھو۔ کیسے؟ نفرت کی نگاہ سے، کہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھو چیزوں کو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دعوت دو، اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، کبریائی کو خوب بیان کرو، جس طرح میں نے 6 نمبر بیان کیے ہیں، ابھی عرض کیا آپ سے کہ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر جس سے ہماری ملاقات ہو، ہم اللہ کی بڑائی کو، ایمان کو، اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے۔ جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں پہنچیں، کام کرتی ہوئی جائیں، اور وہاں پہنچ کر کہ ہماری ابتدا، ہمارا کام مسجد سے ہوگا، کہ جماعتیں مسجد میں پہنچیں، اور مسجد کہ یہ مسجد سرائے نہیں ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، کہ اللہ کے گھر کا اکرام
کہ اللہ کی طرف سے ہدایت دلواوے گا، اس لیے اللہ کے گھر کی بے اکرامی نہ ہو، سامان ایک طرف قرینے سے لگا دو۔ عام طور سے ہماری جماعتیں مسجد کا احترام نہیں کرتی، یوں سمجھتے ہیں کہ جماعت آئی ہے مسجد میں، مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پانی دے، مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پنکھا ملے، مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صف دے۔ مسجد والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہیں میرے محترم دوستو، مسجد کو صاف رکھنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، جس طرح عبادت کو بناؤ، اس طرح عبادت کی جگہ کو بھی صاف رکھو۔ ہماری جماعتیں عام طور سے اسٹوو اور پیاز وہ مسجد کے اندر رکھ دیتی ہیں کہ مسجد کے اندر جو پیاز اور لہسن کھا کر آوے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، ہماری مسجد سے دور رہے۔ خبر نہیں ایسی کیا بات ہے کہ جماعتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور مسجدوں سے نکال دی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا کہ جماعت والے کہ اس مسجد میں کام نہیں ہے، کچھ نہیں خبر کہ میں نے مسجد کی کوئی ایسی بے اکرامی کی ہے جس کی وجہ سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اسٹوو ہے اور مسالے ہیں، پیاز ہے، یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ رکھی جائیں، کیونکہ مسجد میں صرف انسان نہیں ہوتے، فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں کی غذا خوشبو ہے، فرشتوں کی غذا خوشبو ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم ہر نماز